بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مضمون تفسیر سبق نمبر 11۔ آج کے سبق کا آغاز سورہ انفطار سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر، فُجِّرَت، بہا دیے جائیں گے، پھیل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں، بُعْثِرَت، اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ، تو ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا، مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، تیرے کریم رب سے، الذی خلقک، جس ذات نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک بنایا، درست کیا، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء، پھر جس صورت میں اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا، کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون، بلکہ تم جھٹلاتے ہو، بالدین، روز جزا کو، قیامت کے دن کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تم پر، لحافظین، نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن، جو معزز ہیں، کاتبین، لکھنے والے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الفجار، اور بے شک بدکار لوگ، لفی جحیم، جہنم میں ہوں گے، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین، قیامت کے دن، جزا کے دن، وما ہم عنہا، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے، بغائبین، غیر حاضر، غائب ہونے والے، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ما یوم الدین، کہ روز جزا کیا ہے، ثم ما ادراک، پھر آپ کو کیا معلوم، ما یوم الدین، کہ روز جزا کیا ہے، یوم لا تملک، جس دن اختیار نہیں رکھے گا، نفس لنفس، کوئی شخص کسی شخص کے لیے، شیئن، کچھ بھی، والامر، اور حکومت اور حکم، اس دن، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو پیچھے اس سے پہلے سورہ تکویر کی تفسیر ہو گئی تھی۔ سورہ تکویر میں ابتدا میں قیامت کے احوال اور احوال کا، اس کی سختی ہولناکی کا ذکر تھا، تو اس صورت میں بھی قیامت کے احوال کا، اس کی سختیوں کا، اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہوگا۔ ابتدا اذا السماء انفطرت سے ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے واقعات میں سے، ان کے حادثات میں سے ایک حادثہ، ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یا دوسری صورتوں میں اس کو سورہ نبا میں وفتحت السماء فکانت ابوابا سے اس کو تعبیر کیا ہے، اور سورہ تکویر میں اس کو اذا السماء واذا السماء کشطت کے الفاظ سے اس کو تعبیر کیا ہے، اور یہاں اذا السماء انفطرت کہا گیا ہے۔ تو ان تمام جملوں کا، ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ آسمان ہے، تو نفخہ اولیٰ کے وقت پہلی بار جب سور میں پھونکا جائے گا، جس سے دنیا کا نظام ختم ہوگا، تو اس سے یہ موجودہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ایک اور آسمان بنایا جائے گا کہ جو ابدی آسمان ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آگے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر پڑیں گے، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس پر جو ستارے ہوں گے وہ بھی ٹوٹ کر گر جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، پھیل پڑیں گے، یعنی جو کڑوے ہیں یا شیریں میٹھا پانی ہے تو ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ پانی ابل پڑے گا، جوش مارے گا کہ تمام دنیا پر وہ پانی پھیل جائے گا۔ تو یہ تین حادثات، واقعات، یعنی آسمان کے پھٹنے کا، اس کے بعد ستاروں کے گرنے کا، اور سمندروں کے پھیلنے کا جو واقعہ ہے، یہ تینوں باتیں نفخہ اولیٰ کے وقت پیش آئیں گی۔ آگے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تو یہ جو ہے یہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگا کہ قبروں کو اکھیڑا جائے گا، ان کو تہ و بالا کر دیا جائے گا، اور اس سے مردے نکل آئیں گے، اور سب کے سب میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت،
تو ہر نفس جان لے گا، اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اب یہاں پہ قدمت و اخرت کے الفاظ آئے ہیں، تو اس کے معنی مفسرین نے مختلف ذکر کیے ہیں، کئی معانی، کئی تفاسیر اس کی موجود ہیں۔ پہلا مطلب یا پہلی تفسیر جو اس کی گئی ہے کہ ما قدمت سے مراد عمل کر لینا ہے، اور ما اخرت سے مراد ترک عمل ہے، یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اچھے یا برے اعمال میں سے جو کیا ہے اور جو چھوڑا ہے، تو یہ سب کچھ وہ جان لے گا۔ تو ما قدمت سے مراد عمل کرنا ہے، اور ما اخرت سے مراد عمل چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے خود کیے ہیں، چاہے وہ اچھے عمل ہو یا برے عمل ہو، اور اخرت سے مراد وہ عمل ہیں کہ جو عمل اس نے خود تو نہیں کیے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ایک سبب بنا ہے اس عمل کے کرنے کا۔ تو اگر وہ نیک عمل تھے تو اس کو بعد میں ثواب ملتا رہے گا، اور اگر وہ برا عمل تھا تو اس کی برائی بعد تک لکھی جاتی رہے گی۔ یعنی دوسرے قول کے مطابق ما قدمت سے وہ اعمال مراد ہیں جو وہ خود کرتا رہا تھا، اور ما اخرت سے وہ مراد ہیں کہ جو عمل اگرچہ کہ خود تو اس نے نہیں کیا لیکن اس کا سبب بنا تھا، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے وہ کام کیا ہوں، تو اگر وہ اچھا عمل ہوگا تو جو بعد میں کرنے والے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور اگر اس نے یہ برے عمل کا سبب بنا تھا تو جو بعد میں وہ برا عمل کرنے والے لوگ ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے لیے بھی برائی یا جو گناہ ہے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ اب یہاں پہ اس قول کے تحت ایک حدیث بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں جس نے کوئی اچھی سنت یا اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اور اگر کسی نے کوئی برا کام یا گناہ کا کام جاری کیا تو جب تک لوگ اس برے کام میں مبتلا ہوں گے اس کا گناہ بھی اس کے لیے، جو جاری کرنے والا ہے اس کے لیے بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یہ تو دوسرا قول تھا۔ اب تیسرا قول یہ ہے کہ ما قدمت سے مراد کہ اپنے عمر یا اپنی زندگی کی ابتدائی زندگی میں اس نے جو اعمال کیے ہیں وہ مراد ہیں، اور ما اخرت سے مراد انتہائی عمر میں یا بعد والی عمر میں، آخری عمر میں اس نے جو اعمال کیے ہیں وہ مراد ہیں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ ما قدمت سے نیک اور بد تمام اعمال مراد ہیں، اور ما اخرت سے مراد کہ جو مال اس نے پیچھے چھوڑا تھا، جو مال و دولت یا اور چیزیں اس نے اپنے پیچھے چھوڑی تھی تو وہ مراد ہیں۔ اب آگے یا ایھا الانسان سے انسان کو خطاب کیا گیا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، کہ کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، غرور میں ڈالا کہ تم نے اپنے رب کریم کو چھوڑ دیا۔ تو اب پیچھے چونکہ قیامت کے احوال کا ذکر ہو گیا تھا، تو اب جو انسان کی غفلت ہے، اس کا غرور ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے، قیامت ضرور آئے گی، تو انسان کو اس دن اپنے ہر چیز کا، اپنے ہر عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ تو اے انسان، تو غفلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے غرور میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے بھول میں، دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اپنے رب کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہ جو تمہارا رب ہے اس نے تم پر بہت بے شمار احسانات کیے ہیں، انعامات کیے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں یا ایھا الانسان میں جو انسان کہا گیا ہے تو اس انسان سے کون مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پہ انسان سے خاص انسان یعنی ابی بن خلف مراد ہے، ابی بن خلف جو کہ کافر تھا وہ اس سے مراد ہے۔ دوسرا قول عطا رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ انسان سے ولید بن مغیرہ مراد ہے۔ اور تیسرا قول جو کلبی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کلدہ بن اسید یا بعض روایات میں اسید بن کلدہ آیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں سزا نہیں دی، جس سے وہ اور بھی اترانے لگا تھا، غرور کرنے لگا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں
کہ یہ آیت یا انسان جو ہے یہ تمام کفار کو یا جو مومنین میں جو گنہگار مومنین ہیں ان کے بارے میں ہے، یعنی تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر بربک الکریم، رب کے ساتھ کریم کی صفت کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس سے اس کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا جو بھول جانا ہے، غفلت میں پڑنا ہے، دھوکے میں پڑنا ہے، تو اس کا سبب، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا کریم ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ اپنے کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کے رزق میں تب بھی وسعت ہوتی ہے، اس کو دنیا کی آسائشیں، دنیا کی ضروریات اس کی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے کہ وہ فوراً سزا نہیں دیتا، تو اسی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یہ اس کے غفلت میں پڑنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ جو کرم کرتا ہے، جو اس کو اس پر فوراً سزا کسی عمل پر نہیں دیتا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا، ان انعامات کا مشکور ہو کر، ممنون ہو کر اس کی اطاعت میں لگ جائے، اس کی فرمانبرداری کرے، اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن اس کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے اور انعامات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق کا پیدا کیا، فسوا کا پھر تجھے درست کیا، ٹھیک بنایا، یعنی صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ انسان کے جو اعضاء ہیں اس کو بھی ایک خاص مناسبت سے، ایک خاص تناسب کے ساتھ اس کو بالکل درست بنایا ہے، ہر عضو کو اپنی مناسب جگہ دی ہے، اس کی مناسب جگہ دی ہے کہ کوئی کہ دو ہاتھ اگر بنائے ہیں تو دونوں ہاتھ برابر ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا ایک ہاتھ چھوٹا ہو یا ایک بڑا ہو۔ اسی طرح ہر انسان کو ایک ناک دی ہے، دو کان دیے ہیں کہ دونوں کان برابر ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا نہیں ہے، تو ایک خاص مناسبت کے ساتھ، ایک خاص تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر فعدلک کہ انسان کو پیدا کر کے اس کے اعضاء کو مناسب بنانے کے بعد اس کے مزاج میں بھی اعتدال سے کام لیا ہے، مزاج میں بھی اعتدال رکھا ہے، ہر عضو کو اس کی بناوٹ کو میں اس جو انسان کا مزاج ہے اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ جہاں پہ انسان کو اگر زیادہ رطوبت کی ضرورت ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ضروریات کو، اس کے مزاج کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھے، اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اس کو جوڑ بھی دیا، یعنی انسان کی تخلیق اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس میں برابری کر کے اس کے اعضاء کو درست بنا کر پھر جب شکل و صورت بنانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس کی صورت بھی بنا دی کہ کسی کو اگر مرد بنانا تھا تو مرد بنایا، کسی کو عورت، کسی کو بہت زیادہ حسین و جمیل بنایا، خوبصورت بنایا، کسی کو بد شکل قبیح بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کو جیسے چاہے اس کو ویسے ہی بنا دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام انعامات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے، لیکن انسان جو ہے وہ ان تمام انعامات کو بھول کر اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کر کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو گیا تو ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن انسان کا طریقہ یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، غرور اور تکبر میں پڑا رہا، اور اس قدر وہ پڑا کہ جزا اور سزا اور بدلے کے دن کو، روز جزا کو، یوم الدین کو جھٹلانے لگا۔ یعنی اگر وہ اس کے بدلے میں روز جزا کا اقرار کر لیتا، قیامت کا یقین کر لیتا کہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ بھی ایک دن ملنا ہے، تو وہ غرور و تکبر میں نہ پڑتا، وہ غفلت میں نہ پڑتا، لیکن چونکہ اس نے اس کا انکار کر دیا تو اسی وجہ سے وہ غرور و تکبر میں پڑ گیا، غفلت میں پڑ گیا، تو اس نے آخرت کا بھی انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا دن نہیں لائے گا کہ جس دن ہمیں حاضر ہو کر حساب کتاب بھی دینا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، اور جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ یعنی کفار جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی جو باقی تمام برے اعمال ہیں، برے کردار ہیں، تو وہ سب ہمارے پاس محفوظ ہیں، یعنی فرشتے ان پر مقرر ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ فرشتے جانتے بھی ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہے وہ معزز ہیں کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو وہ لکھتے ہیں، اس کو وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو محافظین کی، حافظین نگران فرشتوں کی تعداد ہے، تو صحیح روایت کے مطابق
ہر انسان کے ساتھ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ 4 فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہیں. 2 فرشتے دن کو آتے ہیں اور 2 فرشتے رات کو آتے ہیں، یعنی ان کی باریاں مقرر ہے. جو دن کے فرشتے ہیں وہ دن کے وقت اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، پھر جب ان کی باری بدلتی ہے تو وہ دن والے فرشتے اوپر جاتے ہیں اور 2 جو رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ نیچے اترتے ہیں، تو پھر وہ 2 فرشتے رات کے اعمال اس کے لکھتے ہیں. پھر آگے ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، اور وہ اس میں روز جزا کو قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے. یعنی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے اعمال لکھے جاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ تمام اعمال تمہارے سامنے لائے جائیں گے، تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ تم نے اگر کوئی کفر و شرک کا عمل کیا ہے، تکذیب کی ہے، تو وہ تمام اعمال اس اعمال نامے میں موجود ہوں گے، تمام اعمال تمہارے سامنے آئیں گے، تو تمہیں اس دن ان اعمال کا بدلہ بھی ملے گا. تو جو نیک لوگ ہوں گے جس کے اعمال نامے میں نیک اعمال ہوں گے، نیکیاں انہوں نے کی ہوں گی، فرشتوں نے اس کے نیک اعمال لکھے ہوں گے، تو وہ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. اور جو برے لوگ ہوں گے، برے اعمال ان کے ہوں گے، تو وہ جہنم میں جائیں گے. اور وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ حیلہ بہانہ نہیں کر سکیں گے، حیلہ بہانہ کر کے وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے. یا پھر جیسے دنیا میں کوئی انسان کہیں پہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ کوئی رشوت دے کر یا کوئی اپنا منصب استعمال کر کے وہ خود کو چھڑا لیتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی طریقے سے وہاں سے غائب ہو سکے، جان چھڑا سکے. کیونکہ اور جہنم سے وہ جو جان نہیں چھڑا سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے لیے وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ثابت ہو چکا ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. پھر یہاں پہ ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے کہ معتزلہ جو ایک باطل فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کفار تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، لیکن جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، اگر وہ کوئی گناہ کا کام بھی کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں، ایمان لائے بھی ہوں، لیکن اگر ان سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے، کوئی گناہ کبیرہ وہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو وہ یہاں سے دلیل میں یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ جو گنہگار مسلمان ہوں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ وہ بھی فاجر ہے. یعنی جو مسلمان ہیں اور وہ گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہوتا ہے، کوئی گناہ کا کام سرزد ہوتا ہے، تو ان پر بھی فاجر کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی فاجر کہا جاتا ہے. جبکہ یہاں آیت میں ہے کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ وہ جہنم میں رہیں گے، یعنی جو بدکار مؤمنین ہیں وہ بھی جہنم میں رہیں گے. تو یہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو گنہگار مسلمان ہیں تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ان کا یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، باطل ہے. اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان مومن چاہے وہ جتنے بھی گناہ کر لے، لیکن اس کے پاس کلمے کی طاقت ہو، ایمان اس کے پاس موجود ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد وہ کبھی نہ کبھی ضرور جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جائے گا. تو ان کے اس سوال کا، اس اعتراض کا یہاں پہ جو انہوں نے اشکال کیا ہے، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ میں جو الف لام ہے یہ عہد کے لیے ہے، یعنی اس سے خاص قسم کے لوگ مراد ہیں، اور وہ معہود، وہ خاص قسم کے لوگ کفار ہیں کہ جو یوم الدین کا، روز جزا کا انکار کرتے ہیں، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے کہ بل تکذبون بالدین، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. تو یہاں پہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ میں جو خاص قسم کے کفار مراد ہیں، اس سے وہ کفار کہ جو روز جزا کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو وہ مراد ہے، چونکہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے اور اس انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے ہیں، اور کافر کے لیے خلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ رہنا ثابت ہے. اور اس عقیدے کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک بھی ہے. یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں قیامت کے دن داخل ہوں گے. وما هم عنها بغائبین، وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے. یعنی روز جزا، قیامت کا دن کتنا سخت ہے، اور اس آیت کو 2 مرتبہ فرمایا ہے. تو تکرار کا 2 مرتبہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور اس دن کی سختی کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس دن کی سختی کو بیان کرنا ہے کہ اتنا شدید اور اتنا ہولناک اور سخت دن ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے. یعنی آپ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے. پھر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا میں اس کی سختی بھی بیان کر دی، ہولناکی بھی بیان کر دی
کہ وہ ایسا شدید اور سخت دن ہوگا کہ اس روز اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اللہ ہی کا حکم چلے گا، اللہ کی حکومت ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر یہاں پہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، تو پھر اس سے شفاعت کی بھی نفی ہو گئی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ شفاعت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ شفاعت کوئی اپنے اختیار سے نہیں کرے گا، کسی کے اپنے اختیار سے شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیں گے تب تک وہ شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل حکومت اللہ ہی کی ہوگی، تو وہ جس کو شفاعت کی اجازت دیں گے، سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، اور تو پھر وہی شخص سفارش کر سکے گا۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی اس کی شفاعت کو قبول کریں گے تو تب وہ بات ہوگی، یعنی اگر کسی کو جہنم میں نکالنے کی یا جنت میں اعلیٰ درجہ تک پہنچانے کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو وہ سفارش قبول ہوگی، یعنی جن کے حق میں وہ ہو تو وہ مومنین ہو، وہ اس کے حقدار بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں گے، تو اس کے بعد ہی ان کا وہ معاملہ ہوگا، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ آج کا سبق یہاں ختم ہوا۔ اب جو آیات پڑھی ہیں ان کے لغات کی طرف آتے ہیں۔ لغات میں ہے انتصرت، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم کا، اور یہ باب افتعال سے ہے، بمعنی بکھرنا، جڑنا۔ آگے غر ہے، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور باب نصر سے بمعنی دھوکے میں ڈالنا، بھول میں ڈالنا، بھول جانا، یہ معنی ہے اس کا۔ اور یسلونا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم کے۔ یہ یسلونا اصل میں یسلیونا تھا، یہ یائے متحرک ما قبل مفتوح ہے، تو اس کو الف سے بدل دیا تو یہ یسلونا ہو گیا۔ پھر اجتماع الساکنین ہوا، اور اجتماع الساکنین کے قاعدے کے مطابق ہم نے پہلے ساکن حرف کو یعنی الف کو گرا دیا تو یہ یسلونا ہو گیا۔ اور باب سمع سے یہ بمعنی جلنا ہے، جلنا یا آگ میں جلانا یا آگ کی گرمی برداشت کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔